مولوی صاحب کہتے ہیں مرید ہم با یقین داند کہ روح شیخ مقید بیک مکان نیست. شیخ گرچہ از مرید گرچہ از شخص شیخ دور است اما از روحانیت او دور نیست. ہر مرید کو عقیدہ رکھنا چاہیے, ہر مرید کو یہ ذہن رکھنا چاہیے پیر جسم سے تو مرید سے دور ہوتا ہے, پیر روح سے مرید سے دور. پیر ہمیشہ مرید کے قریب ہوتا ہے. مولوی جی تو ان کا کھا کے مریدوں کے قریب ہے, وہ ساروں کو کھلا کے بھی قریب نہیں ہے. اور تو منگتا ہو کہ مریدوں سے دور نہیں ہے. میرے مصطفیٰ کائنات کے امام, نبیوں کے امام, رسولوں کے امام ہو کے حاضر ناظر نہیں ہے. حیف ہے ایسے عقیدے پر, افسوس ہے ایسے مسلک پر کہ جتنی شان اپنے لیے مان لی اتنی بھی موسیٰ کے لیے نہ مانی. تمہیں اتنا تو سوچنا چاہیے تھا, اپنے آپ کو حاضر ناظر بتلا تھے, ان کو بھی حاضر ناظر بتلا دیتے جن کو خدا فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. تو ان میں اور ہم میں یہ فرق ہے, انہوں نے اپنی دکان چمکانی ہو تو ان کے لیے سب کچھ جائز. بمائے اندرا گاندھی کے پکائے ہوئے پوریاں حلوے بھی جائز ہیں, اور اگر اپنی دکان نہ چمکانی ہو تو پھر سنیوں کے میلاد کے شیرینیاں بھی ناجائز, ہمارے ختم کے چاول بھی ناجائز, گیاری شریف کا تبرک بھی ناجائز. اگر ناجائز ہے تو پھر جو بتوں کے نام پہ پکا ہے وہ بھی ناجائز ہونا چاہیے. تمہارے مسلک کی معتبر کتاب میں اپنا گلا کٹوا دوں گا اگر ایک لفظ بھی غلط ہو. فتاوی رشیدیہ کے اندر ہے ہندوؤں کی جو عید کے موقع پر پڑیاں ہوتی ہیں حلووں کی, اگر غریب مسلمان کو دے دے تو کھانا جائز ہے. حیف ہے تجھ پر, تیرے مسلک پر بھی حیف ہے. تو کہتا ہے میں توحیدی ہوں, تو کہتا ہے میں خدا واحد کو مانتا ہوں, تو کہتا ہے مجھے نبی سے محبت ہے. محبت یہی ہے کہ لات کے نام کی پڑی جائز ہے, منات کے نام کی پڑی جائز ہے, ان کے نام پہ حلوے جائز ہیں, اور میرے حسنین نام کا تبرک ناجائز ہے, میرے علی مرتضیٰ کے نام کا تبرک ناجائز ہے, غوث پاک کا تبرک ناجائز ہے, داتا صاحب کا تبرک ناجائز ہے. پتہ چلا ان کا اوپر کچھ اور ہے, ان کا اندر کچھ اور ہے. اندر سے بتوں سے پیار کرتے ہیں, اوپر سے خدا کا نام لیتے ہیں, کیونکہ یہ دھرتی مسلمانوں کی دھرتی ہے. انہوں نے دھوکہ دیا ہوا ہے. اگر واقعی یہ رب کو ماننے والے ہوتے تو پھر یوں بھی کہہ دیتے میاں بتوں والے بھی لے لیا چاہیے, جو اولیاء اللہ کے نام کا ہوتا ہے وہ بھی حرام نہیں ہوتا ہے. پھر دو رنگی نہ کرو, دو رخی نہ کرو. تمہارے لیے بتوں والی تو جائز ہو گئی ہیں, اور جن کو اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم, یہ کھڑی کھڑی باتیں تجھے جامی کے سوا کون سنائے گا. اے محبوب میں نے تجھے حاضر ناظر بنا کے بھیجا. مولوی رشید حاضر ناظر, نبی پاک حاضر ناظر. مولوی رشید ہر مرید دے قریب, حضور کسے دے بھی نہیں ہے. جتنا مولویوں کو مان لیا ان کو اتنا ہی مان لو جتنا مولویوں کو ماننا ہے. شاید ہمارا جھگڑا ہی ختم ہو جائے ہمارا. تو پھر مجھے یہ کہنے دو, تم مانو مولویوں کو, ہم مانیں گے پیارے مصطفیٰ کو. اپنا اپنا نصیب, اپنا اپنا مقدر, مجھے تو پسند, مجنوں کو لیلا, نگاہ اپنی اپنی, پسند اپنی اپنی. تم ان کو حاضر ناظر مانو, ہم ان کو مانیں گے. دن قیامت کا آئے گا, سب حاضر ہوں گے, تب پتہ چلے گا کن کے حاضر ناظر آج کام آتے ہیں, کن کے حاضر ناظر سر جھکا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. ارے وہاں تو آمنہ کے لال ہی کام آئیں گے, غریبوں کو چھڑائیں گے, امیروں کو چھڑائیں گے. سچ پوچھو نبیوں کی پریشانیاں دور کریں گے وہ آمنہ کے لال ہوں گے. اے محبوب میں نے آپ کو شاہد بنا کے ومبشرا, مبشر بنا کے بھیجا, ونذیرا, ڈرانے والا, داعیا الی اللہ, اللہ کی طرف بلانے والا, باذنہ ہی, اسی کی اجازت کے ساتھ, وسراجا منیرا, چمکتا چراغ بنا کے بھیجا. چمکتا سورج نہیں فرمایا کیونکہ ڈوب جاتا ہے, چاند ڈوب جاتا ہے. سراج منیر فرمایا, چمکانے والا چراغ, چمکانے والا. یا اللہ چراغ بھی تو بجھ جاتے, تیل ختم ہو جائے. فرمایا یہ تیل والے نہیں ہیں, یہ رب کے میل والے چراغ ہیں. میں چمکا رہا ہوں, چمک رہے ہیں. جب تک چمکانے والا چمکاتا رہے گا مصطفیٰ چمکتے رہے, آگے چمکاتے رہے. نہ خدا کو ختم ہونا ہے نہ مصطفیٰ کو ختم ہونا. 4 قرآن کی آیتیں میں نے پڑھی ہیں جلدی میں, جن میں اللہ نے یا کے ساتھ نبی پاک کو پکارا ہے. اگر کوئی کہے یہ تو ان کی زندگی میں تھا, اس موذی سے اتنا تو پوچھو 1400 سال میں کسی مفسر نے قرآن کی تفسیر میں لکھا ہے, خاص تمہارے مذہب کے مفسر کسی نے لکھا ہو حضور کی زندگی میں تھا, آپ کے بعد ثبوت پیش کر. میں ثبوت پیش کرتا ہوں. حدیث پاک شروع ہو گئی. بخاری شریف باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار کا انتقال ہوا, آپ نے پردہ فرمایا, بظاہر حکم اللہ پر عمل کیا, آپ کو کپڑے کے اندر لپیٹ کر رکھ دیا گیا. حضرت صدیق اکبر آئے. کون آئے؟ انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان آئے, صحابہ کے سرخیل آئے, اس امت کا سب سے پہلا امام آیا.
اس امت کا سب سے افضل ترین انسان آیا، آتے ہی چہرہ پاک سے کپڑا اٹھایا، فقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری میں ہے، سرکار کو بوسہ دیا، سرکار کو بوسہ دیا، اور کیا کہا، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ پتا چلا صحابہ کا عقیدہ یہ ہے، سرکار بظاہر حیا تو ہوں پھر بھی یا رسول اللہ کہیں گے، پردہ کر کے کپڑے کے اندر لپیٹ دیے جائیں، چارپائی پہ تشریف فرما ہو پھر بھی ان کو دیکھیں گے تو یا رسول اللہ ہی کہیں گے۔ اور آگے کیا کہا، ان اللہ لا یجمع علیک موتین، اے محبوب جو آنی تھی وہ آ گئی، اب تو کبھی نہ آئے گی، اب تو ہمیشہ آپ مردوں کو زندگیاں عطا کرتے رہو گے۔ تو صدیق کا عقیدہ یا رسول اللہ ہے۔ حضرت عمر کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ ایک دن سرکار کی یاد میں بے قرار ہو گئے تو نبی پاک کے روضہ پاک پہ آئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ دل بیتاب ہے، آنکھیں روتی ہیں، اور پھر کہا، یا رسول اللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب آپ کا ممبر بنوایا گیا اور کھجور کے تنے کو آپ نے چھوڑ دیا، آپ ممبر پہ بیٹھ گئے تو کھجور کا تنا رو رہا تھا، یا رسول اللہ جب آپ کی جدائی لکڑی برداشت نہیں کر سکتی، میں عمر آپ کی جدائی کیسے برداشت کر سکتا؟ تو پتا چلا عمر کا عقیدہ بھی یہ تھا، نبی سنتے ہیں وفات کے بعد یا رسول اللہ کہنا جائز ہے، ورنہ حضرت عمر یا رسول اللہ کہہ کے فریاد کبھی نہ کرتے، دکھڑے کبھی نہ سناتے، اپنا درد اپنا حال کبھی نہ سناتے، اور یوں کبھی نہ کہتے یا رسول اللہ میں کملا یا دیوانہ نہیں ہوں، کیونکہ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے آپ کی جدائی تو لکڑیاں برداشت نہیں کرتی، میں انسان عقل والا کیسے برداشت کر سکتا۔ کنز الاموال کے اندر، تاریخ دمشق الکبیر کے اندر، اور اہل حدیثوں کی البدایہ والنہایہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عثمان کو جب گھر کے اندر قید کر دیا گیا اور ان کا پانی بند کر دیا گیا، 29 دن آپ پر رستہ بند کر دیا گیا، جس رات آپ کو شہادت ملنی تھی، جس دن کو رات کو سرکار کو خواب میں دیکھتے ہیں اور فریاد کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی امت نے میرا پانی بند کیا ہے، میرا نماز کا رستہ بند کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، عثمان تو چاہے تو تیری ہم مدد کر دیتے ہیں، تو چاہے تو تیری ہم مدد کر دیتے ہیں، اور اگر تو چاہے روزہ ہمارے ساتھ کھول، یہ تیری مرضی ہے۔ تو عرض کی، یا رسول اللہ مجھے مدد کی کوئی ضرورت نہیں، ان میں رہنا نہیں چاہتا ہوں، روزہ آپ کے ساتھ کھولنا چاہتا ہوں۔ فرمایا، روزہ تیرا ہمارے ساتھ ہی کھلے گا۔ شہید ہوئے، سرکار کے ساتھ جنت الفردوس میں جا کے روزہ کھولا۔ دیوبندیوں سے پوچھو، وہابیوں سے پوچھو، کسی سے پوچھو، سارے کہیں گے یہ حدیث برحق ہے، روزہ کھولا۔ تو پھر ماننا، مدد کرتے ہیں، آگے کسی کی مرضی کوئی لے کوئی نہ لے، اور مدد مانگنا نبی پاک سے یہ آپ کے صحابہ کی سنت ہے، ان کو زندہ سمجھنا آپ کے صحابہ کا طریقہ ہے، ورنہ حضرت عثمان یہ کبھی نہ کہتے، یا رسول اللہ مجھے جنت میں بلا لو اور اپنے ساتھ روزہ کھلوا لو۔ حضور کے صحابی حضرت بلال بن حارث مدنی سے حافظ ابن تیمیہ نے نقل کیا، تاریخ دمشق الکبیر کے اندر آیا، طبرانی شریف کے اندر آیا، بے شمار حدیث کی کتابوں۔ مدینہ شریف میں بارش نہیں آتی تو آ کر کہتے ہیں، سرکار کی قبر پاک کو چمٹ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ استسقِ لأمتک فإنہم قد ہلکوا، آپ کی امت کے لیے بارش مانگو، آپ کی امت ہلاک ہو گئی۔ تو پھر حضرت بلال بن حارث مدنی صحابی نے قبر پہ آ کے دعا مانگی ہے، کعبے کیوں نہیں گئے؟ مسجد نبوی میں آ کے اللہ سے کیوں نہیں دعا مانگی؟ تو پھر تجھے ماننا پڑے گا، نبی سے مانگنا وفات کے بعد بھی یا رسول اللہ کہنا، یہ نہ بریلیوں کا عقیدہ ہے نہ دیوبندیوں کی ایجاد ہے، یہ عقیدہ ہے تو میرے مصطفیٰ کے یاروں کا عقیدہ ہے۔ وہ مشکلات کے اندر جب گر گئے تھے، نبی پاک کے مزار پہ آئے، مدد مانگی، اور زندہ نبی نے فرمایا، عمر سے جا کے کہہ دے ذرا نرمی کرے، اللہ بارش عطا فرمائے گا، اللہ بارش عطا۔ تو پھر زندہ نبی مدد کرتے ہیں اور لینے والے لیتے ہیں، لیکن آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور کو آئے نظر کیا دیکھے۔ ایک صحابی کی روایت میں نے پچھلی دفعہ بھی بیان کی تھی، آنکھیں نہیں تھی، آپ کی خدمت میں آیا، کہنے لگا، یا رسول اللہ آنکھیں چاہیے۔ فرمایا، دعا نہ کر دوں، صبر کی، تو بھی صبر کی دعا مانگ، جنت میں جائے گا تو اللہ بہت اچھی آنکھیں دے گا۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ مجھے وہ آنکھیں نہیں چاہیے، مجھے یہاں کا موت۔ سیانا آئی نا، ان پتہ آئی بھی اکھاں لب سے تو صحابی بن جا سا، حقیقی صحابی، ورنہ حکمی صحابی راسا، حقیقی صحابی، چہرہ مصطفیٰ پہ نظر، پتہ چلا سارا کمال ان کے چہرے کا ہے، سارا کمال ان کے
नमाजें तो मुनाफिकों ने भी इकट्ठी पढ़ी थी। जिन्होंने मोहब्बत से चेहरा देखा वही सिद्दीक बने, वही उमर बने, वही उस्मान बने, वही अली बने, वही मेहरे अली बने, वही गंज बख्श बने, वही गंज शकर बने, वही शाह नक्शबंद बने, वही ताजदार सोहरवर्द बने, वही इमाम आशिका मोइनुल हिंद बने, वही गौसुल अगवास कुतुबुल अक्ताब पीराने पीर दस्तगीर बने। उनको जिन्होंने तका वही जामी बने, वही रूमी बने, वही गजाली बने, वही राजी बने। वो मर गए, मिट गए, फट गए, कट गए, जो उनके दर से परे हट गए। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। या साहबा इकराम दरूद कैसे पढ़ते थे? ये मौलवी बड़े चक्कर चलाते हैं आके वो दरूद पढ़ दे नमाज वाला दरूद। केड़ा दरूद? ऐडा बड़ा झूठ था गुलाम अहमद कादियानी मिर्ज़ाई कदे कोई नहीं बोला। ऐडा बड़ा ले आओ किस किताब में है नबी पाक के साहबा ये दरूद? मैं दिखाऊंगा। हदीस ये है, हजूर ने फरमाया, साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। सलाम तो हमने पढ़ लिया, अब नमाज में दरूद कैसे पढ़े? अब नमाज में सलाम तो हमने सीख लिया, अब दरूद कैसे पढ़े नमाज में? फरमाया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। नमाज के अंदर सलाम पहले पढ़वाया, दरूद। इस मुनकर को सलाम से फिर क्यों छेड़े? अल्लाह तो नमाज में सलाम पहले पढ़वाता है, दरूद बाद में सिखाता है। इसको सलाम हजम ही नहीं हो पाता है। फिर सच पूछो, अस्सलातु वस्सलाम इनको इसलिए हजम नहीं, इसमें मुस्तफा का सलाम है, वरना सहाबा का दरूद। मैं पूरे चैलेंज से कहता हूँ, जब चाहो अपने उलमा को बुला के इस फकीर को सिर्फ फोन पे कॉल देना, मौलवी जी आओ हमारे उलमा आए हैं, मुनाजरा करते हैं, सहाबा कौन सा दरूद पढ़ते थे, मैं फिर साबित कर दूंगा। वो जब भी आते थे उनका तरीका ये था, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका। ज्यादा अल्फाज यूं आते हैं, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। इसको सलात सलाम से बैर नहीं, इसको का और या से, का और सहाबा कहते हैं अस्सलामु अलैका। ज़ुरकानी सीरत की किताब का नाम याद रखिएगा, इमाम ज़ुरकानी शरह मवाहिब के अंदर लिखा है, रसूलुल्लाह के सहाबा का हमेशा का मामूल था, जब चेहरा मुस्तफा नजर आया तो पुकार उठे अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ये आम हालात में जो दरूद सहाबा पढ़ते थे, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी भी वही दरूद पढ़ते हैं। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, और मैं तो इंशाअल्लाह इतना भी साबित कर सकता हूँ, जब चिड़ी दरूद पढ़ती है ना, कौन हदीस सही से सब साबित कर दूंगा, तो वो दरूद सुनियों वाला पढ़ती है। ऊंट दरूद पढ़ते हैं तो दरूद साबित ना करूं जान दे दूंगा, मुझे कसम है रसूलुल्लाह की इज्जत की। ऊंट आया आंसू बहाता हुआ तो पुकार उठा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हिरनियां आई, चेहरा मुस्तफा देखकर पुकार उठी अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाहुम्मा का माना ऐ अल्लाह। वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं है, पर नार्ज करता इमाम अबू हनीफा नबी पाक के रोजे पे पहुंचे, दाता साहब ने लिखा है, दाता साहब ने जाके अर्ज किया अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदल मुरसलीन। ये दरूद पढ़ा। इमाम अबू हनीफा कोई आरिफ वाले के या पाक वतन के या पाकिस्तान के मौलवी साहब नहीं है, वो खुश नसीब इंसान है जिसको रात को जो महफिल सजती है मदीने में, जिसमें वली नबी सहाबा होते हैं और महफिल का सदर मदीने का ताजदार होता है, उस महफिल में हजूर दाता गंज बख्श को नबी पाक अपनी बगल में, इमाम अबू हनीफा को नबी पाक अपनी बगल में ले लेते। और हजूर गंज बख्श वो हैं कि ख्वाजा मोइन फरमाते हैं, गंज बख्शे फैसे आलम मजहरे नूरे खुदा ना के सारा पीर कामिल कामिल आरा रहनुमा। हजूर इमाम आजम अबू हनीफा को जब देखा बगल में, नबी पाक की बगल में, हजूर गंज बख्श फरमाते हैं कश्फुल माजूब में, मैंने पूछा या रसूल अल्लाह ये लाडा कौन है? आपने फरमाया तुझे नहीं पता, ये मेरी उम्मत का इमाम अबू हनीफा है। ये बदबख्त इस इमाम के बारे में कहते हैं उनको 17 हदीसें भी नहीं आती थी। और 17 हदीसां तू की कर से, जब सरकारी नाल नाल आया तू हदीसां की कर से। पंडा मन ले, पंडा मिर्ज़ा गुलाम अहमद नू 25,000 हदीसां ज़बानी याद है। पंडा मन ले, ये इसकी नहीं कमाया तो कुछ भी नहीं कीता, कुछ भी नहीं कीता। बड़े बड़े बदमज़हब इस उम्मत में गुजरे जिनको बड़ा उबूर था उलूम पर, लेकिन मरदूद रहे, मरदूद मर गए, उनका चेहरा बिगड़ गया मरते वक्त। क्यों?
علم تھا، ادب مصطفیٰ نہ تھا۔ ارے امام ابو حنیفہ تیرے مقدر پہ سلام، تو میرے محبوب کی بغل میں ہے۔ جب خود گئے سلام کیا، الصلاۃ والسلام علیک یا سید، قبر انور روضہ پاک سے جواب آیا، وعلیک السلام یا امام المسلمین، وعلیک السلام یا امام المسلمین۔ پتا چلا جنہوں نے صحابہ کو دیکھا تھا وہ بھی نبی پہ درود پڑھتے تھے تو یا رسول اللہ کہہ کے پڑھتے تھے۔ حضرت مولانا جامی کے بارے میں مولوی زکریا نے لکھا ہے، نبی پاک کے روضے پہ گئے، ایک کلام لکھا، سرکار نے حاکم کو فرمایا مدینے کے، ایک میرا دیوانہ آتا ہے، اس کا کلام اتنا درد والا ہے، اگر پڑھا تو مجھے روزے سے نکل کر اس کو سینے سے لگانا پڑے گا۔ یہ مولوی زکریا نے لکھا ہے تبلیغی نصاب کے اندر۔ وہ کلام کیا تھا؟ وہ کلام یہ تھا، زمہجوری برآمد جان عالم تراہم یا رسول اللہ تراہم، زمہجوری برآمد جان عالم تراہم یا رسول اللہ تراہم۔ یہ کلام یا رسول اللہ والا نبی پاک کو اتنا پسند آیا کہ فرمایا اگر آ گیا تو ہم خالی نہیں لوٹائیں گے، روضہ پاک سے نکلیں گے، شریعت کی حدیں ٹوٹیں گی، پردے شریعت کے اٹھیں گے، ہم عاشق کو سینے سے لگائیں گے، بہتر ہے شریعت کا پردہ رہ جائے تو اس کو باہر ہی روک لے، ہم خواب میں اس کو زیارت کرا دیں گے۔ اور آپ کو خواب میں زیارت ہوئی ہے، آپ ایک جگہ فرماتے ہیں، مشرف گرچہ شد یک بار جامی خدایا ای کرم بارے دیگر کن، ایک دفعہ تو کرم ہو چکا ہے، ایک دفعہ اور بھی کر دو، ایک دفعہ اور بھی کر دو۔ تو حضرت جامی بھی یا رسول اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ بھی یا رسول اللہ کہیں، جتنے اولیاء اللہ مزارات والے یہ سب یا رسول اللہ پکارتے ہیں۔ یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، یہ کتاب ہے علماء دیوبند کے پیر و مرشد مولوی حسین احمد مدنی، مولوی قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، خلیل احمد امبیٹوی، اشرف علی صاحب تھانوی، ان کے پیر و مرشد ہیں حاجی امداد اللہ۔ یہ کتاب چھاپی بھی انہوں نے ہے، دارالاشاعت کراچی ان کا مکتبہ ہے، سنیوں کا مکتبہ نہیں ہے، ذرا اس کو بھی سن لیجئے۔ ان کے مرشد کیا کہتے ہیں، ان کے پیر کیا کہتے ہیں، یا رسول کبریا فریاد ہے، یا رسول کبریا فریاد ہے، یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے، آپ کی امداد ہو میرا یا نبی، حال ابتر ہوا فریاد ہے، سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے، درد ہجراں سے ہے لب پر جاں ہے میری، اب تو گاہ کیجئے دوا فریاد ہے، چہرہ کعبہ کو دکھلا دو مجھے تم، اے نور خدا اے نور خدا فریاد ہے، گردن و پاسے میری زنجیر و توق، یا نبی کیجئے جدا فریاد ہے، قید غم سے اب چھڑا دیجئے مجھے، یا شہ ہر دوسرا فریاد ہے، یا نبی احمد کو در پر لو بلا، اس لیے صبح و مسا فریاد ہے، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے۔ ایک اور جگہ یہی پیر صاحب بڑے پیارے انداز کے اندر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں، جہاز امت کا کر دیا ہے حق نے آپ کے ہاتھوں، تم اب چاہے ڈباؤ یا تراؤ یا رسول اللہ، جہاز امت کا کر دیا ہے حق نے آپ کے ہاتھوں، تم اب چاہے ڈباؤ یا تراؤ یا رسول اللہ۔ یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے کلام ہے۔ اور اسی کتاب کے اندر جس نے دیوبند مدرسہ بنایا تھا مولوی قاسم نانوتوی صاحب، وہ کہتے ہیں، کرم کر اے کرم احمدی کہ تیرے سوا، کرم کر اے کرم احمدی کہ تیرے سوا نہیں کوئی قاسم بے کس کا حامی و مددگار، یعنی یا رسول اللہ آپ کے سوا میرا کوئی مددگار نہیں، مجھ پر مدد کرو اور میں بے کس کے حال پر رحمت فرماؤ۔ ان کے مولوی اشرف علی تھانوی کہتے ہیں، یا شفیع العباد خذ بیدی، یا شفیع العباد خذ بیدی، یا شفیع العباد خذ بیدی، انت فی الاضطرار معتمدی، انت فی الاضطرار معتمدی۔ یا رسول اللہ میں گناہوں کے سمندر میں ڈوب کر پھسلا جاتا ہوں، میرا ہاتھ پکڑ لیجئے، کیونکہ مشکلات میں آپ کے سوا میرا اور کوئی سہارا۔ پھر پھنس گئے تو پھر نبی یاد آئے، مشکلات میں ڈوب گئے تو پھر مصطفیٰ کی مدد بھی مان گئے۔ تمہارے بڑے مان رہے ہیں، تھانوی صاحب کہہ رہے ہیں نبی مشکل کشا ہے، قاسم نانوتوی صاحب کہہ رہے ہیں نبی مشکل کشا ہے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کہتے ہیں، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے، یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے۔ اگر نبی کو پکارنا شرک ہے تو پہلے فتویٰ اپنے پیر پہ لگاؤ، مشکل کشا کہنا شرک ہے، پہلے فتویٰ ان پہ لگاؤ جن کی بیعت کی۔ اگر وہ مشرک تھے، شرک کرتے تھے تو پھر بیعت ہی کیوں کی تھی؟ ہم تو جب بیعت کرنے جاتے ہیں تو یہ سوچ کے جاتے ہیں پیر سونا ہو، کامل ہو، اکمل ہو، باشرہ ہو۔ پتہ نہیں ان مولویوں کو کیا ہوا،
یہ ایسے پیر کے جا کے مرید ہوئے جو یوں کہتا ہے یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے، اے میرے مشکل کشا فریاد ہے۔ پتہ چلتا ہے شرک نہیں ہے پکارنا، اگر شرک ہوتا یہ حاجی امداد اللہ کی بیعت نہ کرتے۔ حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے 80 شعر کہے ہیں جن میں آخر میں کہتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ تو پھر جو فتویٰ ہم گناہ گاروں پہ لگاتے ہو وہ اپنے گھر کے ان بزرگوں پر بھی لگا دو، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اپنوں کے لیے بھی ایک عدالت ہے، بیگانوں کے لیے بھی ایک عدالت ہے۔ تمہارا پیر یا نبی کہے یا رسول اللہ کہے یا مشکل کشا کہے تو اس کے دین میں فرق نہیں آتا، اس کی توحید میں فرق نہیں آتا۔ اگر ہم گناہ گار کہہ دیں تو پھر ہماری توحید میں فرق آتا ہے، ہمارے دین کے اندر فرق آتا ہے۔ بھائیو ایک لطیفے کا لطیفہ ہے، پھر بات ختم کر رہا ہوں۔ ہندوستان میں مولوی وحید الزمان خان تھے حیدرآباد دکن کے اندر، انہوں نے حدیثوں کا ترجمہ کیا ہے۔ جتنی حدیثیں ہوتی ہیں نا ان کے پاس ان کا ترجمہ ہے۔ جب وہ ترجمہ کر رہے ہوتے تھے کہیں پھنس جاتے تھے تو پھر اپنے مذہب کے 2 مولویوں کو کتاب بند کر کے پکارتے تھے، نواب وحید الزمان خان حافظ ابن قیم جوزی کو اور علامہ شوکانی یمنی کو پکارتے تھے اور یوں کہتے تھے اے کعبہ دی مدد، اے قبلہ ایما مدد، اے قاضی اے ابن قیم مدد، اے قاضی شوکا مدد۔ یہ شعر انہوں نے اپنی کتاب ہدیۃ المہدی کے اندر لکھا ہے کہ جب میں پھنس جاتا ہوں تو پھر میں کتاب بند کر کے اپنے امت کے بڑے عالموں کی طرف توجہ کرتا ہوں اور وہ میری طرف توجہ کرتے ہیں تو مسئلہ آسان ہو جاتا ہے، مجھے ترجمہ سمجھ آ جاتا ہے۔ ارے تیری اٹکے تو مولوی پہنچ جائیں، ہماری اٹکے تو آمنہ کے لال نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ عدالت ایک رکھ، معیار ایک رکھ، قانون کے پلڑے برابر رکھ۔ اگر مشکل میں ابن قیم کو پکارنا جائز ہے، قاضی شوکانی کو پکارنا جائز ہے، تو پھر ان کو پکارنا کیوں نہ جائز ہے جن کو صدیق پکارتے ہیں، جن کو عمر پکارتے ہیں، جن کو علی پکارتے ہیں، جن کو کل نبی پکارتے ہیں، جن کو زمانے کا ہر ولی یا رسول اللہ کہہ کے پکارتا ہے، اور قیامت کے دن جن کو خدا بھی پکارے گا یا محمد۔ لیا بخاری شریف اس موضوع کا فیصلہ بخاری پہ کر دیتے ہیں، بخاری میں ہے اللہ کل خلق کو اکٹھا کرے گا۔ ہر کوئی حیران ہے، نبی رسول پیغمبر امتیں کیوں کٹھے یکا یک پہلی آواز اٹھے گی عرش اعظم سے، اس کا لفظ کیا ہوگا؟ بخاری میں ہے یا محمد صلی اللہ، یہ لفظ آئیں گے عرش سے۔ آگے اللہ فرمائے گا محبوب یہ سونی سونی زلفیں جو زمین پہ لگ رہی ہیں ذرا ان کو اٹھاؤ تو صحیح تاکہ میں دنیا کو ان کی قدر دکھا دوں۔ محبوب بولتے جاؤ میں سنتا جاؤں گا، شفاعت کرتے جاؤ قبول کرتا جاؤں گا، چھڑواتے جاؤ چھوڑتا جاؤں گا، سناتے جاؤ سنتا جاؤں گا۔ نبی پاک 4 سجدے کریں گے، اگلوں پچھلوں کو شفاعت کر کے جنت پہنچائیں گے۔ اس دن منکر کو بھی پتا چل جائے گا، ماننے والے کو تو پہلے ہی پتا ہے کہ مصطفیٰ جو کر سکتے ہیں خدا کے سوا کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اگلوں پچھلوں کو بخشوانا اس سے بڑی اور کوئی مدد نہیں ہو سکتی ہے۔ تو یا رسول اللہ ہماری پہچان ہے، یا رسول اللہ ہمارا طریقہ ہے۔ پچھلی دفعہ یہاں قریب ایک محفل تھی لاٹاں کے اندر، تو میں وہ کتابیں لے آیا تھا۔ آج کتابوں والی تقریر کا موڈ ہی نہیں تھا، بلکہ روبرو باتیں کرنی تھیں، تو میں وہ کتابیں نہیں لایا۔ اس کتاب کے اندر لکھا ہے مولانا حسین احمد مدنی صاحب جب عرب شریف گئے حج کرنے، وہاں کے حاکم نے، مکہ شریف کے حاکم نے ان کو پکڑ لیا، قید کر دیا اور پوچھا حسین احمد کچھ مسئلے ہیں، ہمیں شک ہے تمہارے بارے میں، جب تک جواب نہیں دو گے ہم تمہیں چھوڑ نہیں سکتے۔ ہمیں ترکی سے سلطان عبد الحمید خان کا حکم آیا ہے، خلیفہ وقت کا حکم آیا ہے کہ کچھ بد مذہب ہیں، وہ بد مذہبی پھیلا رہے ہیں، ان کا نوٹس لو، ہند کے عالم ہیں۔ تو مولوی حسین احمد مدنی بیچارے پھنسے پھسائے، جان لب پہ زبان پہ اللہ اللہ، دل میں یا غوث یا نبی آج تو ہی بچا سکتا ہے۔ تو مسئلے شروع ہو گئے۔ شریف مکہ نے پوچھا ہم نے سنا ہے تم نبی پاک کے روزے کی طرف منہ کرنے کو ناجائز کہتے ہو اور تم کہتے ہو کعبے کی طرف منہ کرو۔ اور یہ حسین احمد کہتا ہے توبہ توبہ توبہ، حضور تو کعبے کا کعبہ ہے، حضور تو پھر مشرف کا سوٹا آئے تو اس مسئلہ حل، ویسے یہ قوم قابو آنے والی۔ اچھا پھر اس نے پوچھا سنا ہے تم نبی پاک کے میلاد کو ناجائز کہتے ہو، حالانکہ سارے محدث اس امت کے میلاد کرتے آئے۔ تو مولوی حسین احمد اپنی کتاب شہاب ثاقب میں کہتے ہیں المحند علی المفند کے اندر مولوی خلیل امبیک بھی کہتا ہے کسی نے چغلی کی ہے حضرت صاحب، ہم تو نبی پاک کی سواری کے پیشاب کی محفل کو بھی جائز کہتے ہیں۔ لو سن لو، کسی نے اب کوئی شریف مکہ کو جا کے بتائے کہ اس وقت تو لوگ چغلیاں کر رہے تھے، اب یہ مسجد کے اندر خود چغلیاں کر رہے ہیں۔
اور خلق کو گمراہ کر رہے ہیں. میلاد ناجائز ہے, میلاد بدعت ہے. کیوں؟ وہاں پھنس گئے تھے تو کہہ رہے تھے سواری کے پیشاب کا ذکر بھی جائز ہے, سواری کے پیشاب کی محفل کرنا جائز ہے. جس سواری پہ نبی پاک بیٹھے اس سواری کے پیشاب کی محفل کرنا جائز ہے. اب رسول اللہ کی محفل کو ناجائز کہتے ہیں, اب میلاد کی محفل کو. پھر اس نے پوچھا حسین احمد مدنی, ہم نے سنا ہے کہ تم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کو جائز نہیں کہتے ہو. مولوی حسین احمد کہتے ہیں ہاشا وکلا, وہ کوئی خبیث ہوگا جو اس درود سے چڑھتا ہوگا, اس کی زبان گندی ہوگی, اس کا ذہن ناپاک ہوگا. میں بھی, میرے بزرگ بھی, اور اس امت کے تمام اولیاء اللہ بھی نبی پاک کو اسی طرح درود پیش کرتے تھے, الصلاۃ والسلام علیکہ. یہ تیرے نام اعمال ہیں, کتاب کا نام میں بتلا رہا ہوں, الشہاب الثاقب المہند علی المفند. اپنے گھر کی کتابیں پڑھو, جو تمہارے عقیدے مکے مدینے والے تھے انہی عقیدوں پہ لوٹ آؤ. ہمیں بدعتی نہ کہو, راہ تم نے بدلی ہے, رستے تم نے چھوڑے ہیں, اپنے بڑوں کے طریقوں سے تم ہٹ گئے ہو, بدعتی ہمیں کہتے ہو. جو رستہ چھوڑے گا بدعتی بھی وہی بنے گا. تمہارے بڑے مدینے میں جا کے, مکے میں جا کے کہہ رہے تھے ہم یا رسول اللہ سے نہیں چڑھتے, جو چڑھے گا وہ کوئی خبیث ہوگا, ہم تو یہ درود پڑھتے ہیں, ہمارے بزرگ بھی یہ درود پڑھتے تھے. پھر اس نے پوچھا سنا ہے تم نبی کو اپنے جیسا کہتے ہو, نبی کو؟ تو حسین احمد مدنی صاحب, مولوی خلیل احمد بیٹھوی صاحب قسمیں اٹھا اٹھا قرآن سر پہ رکھ رکھ کے کہہ رہے تھے ہاشا وکلا, ہم تو اس مٹی کو جو روضہ پاک کے اندر نبی پاک کے جسم کے ساتھ لگ رہی ہے, اس مٹی کو بھی اللہ کے عرش سے افضل مانتے ہیں. یہ ان کی حالت ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو اپنے مذہب کو کینچی اٹھا کے ایسے قطر وطر کرتے ہیں, شاید غلیظ چوہا بھی جال کو اس طریقے سے بے دردی کے ساتھ نہیں کاٹتا ہوگا. مصیبتوں میں ان کے عقیدے اور بن جاتے ہیں, خوشی میں اور بن جاتے ہیں. سنی وہ ہے جس کی لمبی تاریخ ہے, یہ مر رہا تھا پھر بھی اس کا عقیدہ ایک تھا, یہ خوش تھا عقیدہ ایک تھا, پھانسی کے تختے پہ جو کھڑا تھا پھر بھی یا نبی کہتا رہا. اس کے عقیدے نہ مسجد میں بدلے نہ اسمبلیوں میں بدلے. یہ ان کے مولوی ہیں, اسمبلیوں میں اور چہرے ہوتے ہیں, جلسوں کے اندر اور مسئلے ان کے ہوتے ہیں. اسمبلی کے اندر مشرف جیسا داڑھی مونچھ چٹ آ جائے قاتل ہے جس نے افغانستان میں خون کرائے, جس نے عراق کی دھرتی کو لہو سے رنگین کروایا, اس کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہو داڑھیوں کے ساتھ. ان کے لیے کیوں نہیں اٹھتے جن کے لیے مسجد اقصی میں نبی اٹھ کھڑے ہوئے تھے؟ ہیں ہم سے پوچھتے ہو درود سلام کے وقت کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ ظالمو, تم مشرف کے لیے کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ اسی لیے تمہارے دل میں عزت ہے, تمہارے دل میں احترام ہے, تمہیں خطرہ ہے کہیں کرسیوں سے فارغ نہ کر دے. تم کرسیوں کے لیے اٹھتے ہو, ہم اپنی بخشش کے لیے مصطفیٰ کے سلام میں اٹھتے. تو کرسیاں سنبھال کے رکھ, تو اپنے مدرسوں کو. میرا بیان تھا 2 سال پہلے ہائی سکول میں, ادھر کے کسی جوئے ضلع ناظم کی صدارت تھی. ہاں, تو جب وہ آیا تو یہ جتنے فرقوں کے مولوی تھے پہلے تو آنکھیں بیٹھے تھے مجھے دیکھ کر. اب جب وہ آیا تو چھٹ پٹ کھڑے ہوئے سارے. میں کیوں حضرت جی غیر اللہ کے لیے کھڑے ہو گئے؟ امجد جو یا 4-5 مربع زمین بیچارے کی پچھلے پہرے میں بیچارے کو شادی کا شوق ہو گیا, اس کے لیے تم کھڑے ہو گئے, اور ان کے لیے کھڑے نہیں ہوئے, اور جن کے لیے جبریل کھڑا ہوتا ہے, جن کے لیے اسرائیل کھڑے ہوتے ہیں. کھڑے بھی کیسے ہوتے ہیں؟ بخاری پڑھ تجھے بخار نہ آ جائے. اسرائیل کنڈے کھٹکا رہا ہے, جس دن سرکار کا انتقال ہوتا ہے کنڈے کھٹکا رہا ہے. کون ہے؟ آخر دیہاتیاں. کون ہے؟ دیہاتیاں. مسئلہ پوچھنا ہے, آقا تیرے آستانے کی دہلیز پر کروڑوں سلام. نجدی تو تجھے نہیں گھٹتا, میں کہتا ہوں تیرے آستان کی چوکھٹ پہ کروڑوں سلام. جہاں اسرائیل جیسے بھی دیہاتی بن کے کھڑے تھے, ان کے لیے تو کھڑا نہیں ہوتا. ان کا دین جدے ڈٹھیاں چوپڑیاں, اڈے ماریاں دھروکڑیاں, جدے ڈٹھیاں چوپڑیاں. چوپڑی سمجھ واہ واہ گھروں میں نہ دال یا ساگ پکے تے روٹی گھیو مال چھڑتے سرکی جادن چوپڑی روٹی مکھی ہوئی روٹی. جدے ڈٹھیاں چوپڑیاں اڑہی ماریاں دھروکڑیاں. جہاں ملی کرسی ادھر ہی مولوی کے مذہب کی تختی پھرسی, مولوی جی کا دین کرسی, ایمان کرسی. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ مولوی میت کا جنازہ ہونا دعا نہیں مانگتے, لیکن قائد اعظم کے جنازے کی دعا کا ٹھیکہ ان کے پاس تھا. مولوی شبیر عثمانی نے 40 منٹ قائد اعظم کے جنازے کی دعا منگوائی. غریب کے لیے ناجائز, تمہارے لیے جائز. جنرل ضیاء کے جنازے پہ ٹیلی ویژن 24 منٹ دعا نشر کرتا رہا. مولوی احتشام الحق کاندھلوی نے دعا منگوائی. کیوں؟ ان کی جائز ہے. جن غریبوں سے مصطفیٰ نے پیار کیا ان کی کیوں نہیں مانگتے؟
بھاگتے ہیں جیسے ان کے پیچھے فرشتے نے گرد اٹھایا ہوا ہے اور ان کے پیچھے پشت میں مارتا ہے اور کہتا ہے بھاگو بھاگو، دعا نہیں مانگنی، دعا نہیں مانگنی، اگر نہیں مانگنی ہمارے لیے تو ادھر بھی نہ مانگا کرو، ادھر بڑا کچھ ملتا ہے۔ 2 مربع زمین کراچی میں مدرسے کے لیے مل گئی تھی، ایک غریبہ نے کہہ دیونا ہوں میت والے نے، تم کو ان سے پیار مبارک، سنیو تم کو مصطفیٰ کے غریبوں سے پیار مبارک۔ یہ تمیز کرتے ہیں یہ قائد اعظم ہے، یہ جنرل ضیاء ہے، یہ فلانا ہے، حتیٰ کہ یہ نہرو جی ہیں، یہ فلانے جی ہیں، ہمارے لیے کوئی بھی نہیں ہے، جی ہے تو در مصطفیٰ پہ ہے، بس در مصطفیٰ پہ ہے، وہاں سب کی جی ہے۔ تو جو دین بدلے خوشی کے وقت، ایسا دین قبول نہ کرو جو ہر وقت ایک دین رکھے، وہی دین سچا ہے۔ چند تعویذ آئے ہیں، ذرا ان پر بھی دم ہو جائے پھر سلام پڑھیں گے۔ آپ درود پڑھیں، درود مشکل کشا ہے، مشکل اللہ حل کر دے گا۔ میرپور میں میلاد کے جلوس پر جو فائرنگ ہوئی ہے، اس واقعہ کی وضاحت فرما دیں تاکہ ہر شخص کو پتہ چل جائے۔ میرپور خاص خیرپور، وہاں دعوت اسلامی کے کوئی 30-40 نوجوان بینر لگا رہے تھے، پرچم سبز، بعض پر درود شریف بھی لکھا ہوا تھا۔ ایک گروپ پیدا ہوا تھا 1980 اور 90 کے درمیان، جن کا مشن تھا جہاں یا رسول اللہ لکھا ہو، نہ رمبے لے جاؤ، کہاڑیاں لے جاؤ، کاتیاں چوریاں لے جاؤ، یا رسول اللہ کو مٹا دو۔ پر قدرت پکار رہی تھی، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، تو گھٹانے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے خود اللہ تعالیٰ تیرا، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ مٹاتے تھے، مٹ گئے، نہیں نہیں کٹ گئے، نہیں نہیں فنا ہو گئے، نہیں غرق ہو گئے، نام تک باقی نہ رہا، ذلت کی زندگی ذلت کی موت گزار کے مرے، جو مصطفیٰ کے نام چھریوں اور کہاڑیوں کے ساتھ مٹانا چاہتے تھے۔ قدرت نے ایسا مٹایا، ایسا مٹایا، آج ان کے چندے کھانے والے ان کا نام تک زبان پہ نہیں لاتے۔ تو اس گروپ کے کچھ لوگوں نے پہلے تو وہ جھنڈے پھاڑے جن پر لکھا ہوا تھا الصلاۃ والسلام، کہا ہم نہیں لگانے تھے۔ جب سنی مقابلے میں کھڑے ہو گئے تو پھر کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ ادھر ڈنڈے تھے، انہوں نے فائرنگ کی، 30 اسلامی بھائی زخمی ہوئے۔ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ بھی ہے اور یہ اس بات کی دلیل بھی ہے، مومن ربیع الاول پہ خوش ہوتا ہے اور شیطان کا پیروکار بڑا دکھی ہوتا ہے۔ شیطان کا پیروکار بڑا، یہ ان کے اندر کے دکھ اور بغض کی علامت تھی کہ ہم ربیع الاول کی آمد پر خوش نہیں ہیں۔ یہ انہوں نے تماشا اس لیے کیا کہ خبر چھپے گی رسالوں میں، اخباروں میں، لوگ ڈر جائیں گے، جلوسوں میں نہیں آئیں گے۔ ان موذیوں کو کیا پتا وہ کوئی سیاسی جلسے ہوتے ہیں، وہ تو رسول اللہ کی عزت جلسے ہیں۔ اور مومن نے تو جندڑی سنبھالی نبی کے لیے رکھی، یہ جندڑی رسول پاک کے لیے، ان کے نام لگ گئی تو سمجھنا کام آ گئی، ورنہ ماچس کی تیلی کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کے نام پہ مر گئے تو سب کچھ بنو گے، ان کے نام جیو گے تو سب کچھ سمجھے جاؤ گے، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، میں جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ یہ شعر اہل حدیث عالم مولانا ظفر علی خان کے عرس محمد مصطفیٰ کے بارے میں وضاحت فرماتے، کہنا یہ چاہتا ہے سائل، رسول اللہ کے میلاد کے ساتھ عرس کا لفظ لگانا جائز ہے؟ جائز ہے۔ عرس کا اصل معنی خوشی، عرس کا اصل معنی حدیث پاک میں ہے، بیبیاں اور بچے انصار کے آ رہے تھے، سرکار باہر مسجد کے دروازے پہ کھڑے تھے، آپ نے فرمایا مرحبا مرحبا مرحبا، خوش آمدید، کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے جئنا من عرس، جئنا، اس سے پتا چلا کہ عرس کا لفظ زبان مصطفیٰ پہ آیا ہے۔ جئنا من عرس، یا رسول اللہ ہم خوشی کے موقع پہ گئے تھے، ادھر سے آ رہے ہیں۔ تو عرس میلاد مصطفیٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی خوش ہو بیٹے کی شادی کر کے، کوئی خوش ہو بھائی کی، کوئی ماں بیٹی کی کر کے، اور نقش بندی قیوم پنجم حضرت خواجہ محمد معصوم یہ لکھوایا کرتے تھے اور اعلان کرتے تھے اساں خوش ہیں آمنہ دلال دی شادی کرتے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ نبی پاک درود سلام سنتے ہیں، اس کا ثبوت قرآن پاک سے دیں، حدیث پاک سے دیں۔ بالکل قرآن بھی حاضر ہے، حدیث پاک بھی حاضر ہے۔ قرآن پاک میں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ نے یوں بیان فرمایا،
وہ لوگوں جب اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو ان کے پاس آ جاؤ، ان کے وہ تمہارے لیے بخشش مانگیں، استغفار کریں، تم توبہ کرو تو اللہ بخشنے والا پاؤ گے، اللہ کو مہربان پاؤ گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو وہاں نہیں جا سکتے ہیں امتی آپ کے، ہیں بھی گناہ گار، وہ کیا کریں؟ تو پھر عاشق لوگوں نے یہاں بیان کیا ہے رسول اللہ زمان مکان کے پابند نہیں ہیں، اور نبی پاک اس چیز کے بھی پابند نہیں ہیں کہ قریب والے کا سنیں دور والے کی سفارش نہ کریں، جہاں بیٹھا ہے وہیں بیٹھ کے ان کا تصور کر کے کہہ دے گندا ہوں چنگا ہوں آپ کا ہوں بخشش کروا دو، نبی پاک وہیں سے سنیں گے، اللہ سے اس کی بخشش طلب کریں گے۔ قرآن پاک 5ویں پارے کی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے سرکار قریب والوں کا بھی سنتے ہیں، دور والوں کا بھی، قریب والوں کی بھی بخشش کرواتے ہیں، دور والوں کی بھی بخشش کرواتے ہیں۔ حافظ ابن قیم نے حدیث پاک لکھی ہے، نبی پاک فرماتے ہیں ما من عبد یسلم علی الا بلغنی صوتہ، یہ حدیث صحیح ہے، اہل حدیث ابن قیم نے لکھی ہے، کوئی بندہ ایسا نہیں جو مجھ پر جہاں درود پڑھے سلام پڑھے مگر اس کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے، آواز پہنچ جاتی ہے تو آپ نہیں سن دے، یہ نوی منطق ہے، آواز پہنچ جاتی ہے مجھ تک پر سنتے؟ ذرا یہی مسئلہ یہ حل کر دیں جن کے پاس آواز گناہگار کی پہنچ گئی، تیری آواز میں زیادہ طاقت ہے یا ان کی سننے میں زیادہ طاقت؟ تیری آواز تو وہاں پہنچ گئی ہے، وہ وہاں تیری آواز کو نہیں سن سکتے۔ اسی ابن قیم نے حدیث نقل کی ہے، ایک فرشتہ میری قبر پہ اللہ نے بٹھا دیا ہے، روح زمین پر جہاں سے کوئی درود پڑھتا ہے اس کا، اس کے باپ کا، اس کے وطن کا نام لے کر مجھے کہتا ہے یا رسول اللہ فلاں غلام نے درود پڑھا ہے، آپ قبول کر لو، میں قبول کر لیتا ہوں۔ قبر پہ بیٹھے مجاور کو پتا ہے، اندر والے آقا تاجور سرور کو پتا نہیں ہے، جو نوکر اوپر بیٹھے ہیں غلامی کے لیے دروازے پر، ان کی اتنی طاقت ہے سننے کی، جو اندر آستانے پہ مالک ہیں پتہ نہیں ان کے سننے کی کیا شان ہوگی۔ صحیح حدیث پاک میں ہے صحابہ نماز پڑھتے تھے، رکوع سجود آگے پیچھے کرتے تھے، آپ نے فرمایا میں آگے بھی دیکھتا ہوں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے، تمہاری سماعت صرف اپنے آپ تک ہے، میری سماعت کل جہانوں تک ہے، تم آگے دیکھتے ہو، میں 4 عالم 4 سمتوں میں نہیں کل جہانوں کو دیکھتا ہوں۔ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے سماعت پہ لاکھوں سلام۔ درود شریف پڑھیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح کریں بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنا کیسا ہے، کل بھی حرام تھا آج بھی حرام ہے، جو مصطفیٰ کے نہیں بنے وہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں ہم ان سے دوستی نہ کریں گے، بد مذہب کو تو کبھی جوتی کی غلاظت بھی نہیں سمجھا ہے، قرآن یہ کہتا ہے اے مصطفیٰ ان کو کہہ دے ماں باپ بہن بھائی کنبے قبیلے سب کچھ اگر مصطفیٰ کے نہیں بنتے تو چھوڑ دو، مصطفیٰ کے نہیں بنتے تو چھوڑ دو۔ سورۃ مجادلہ کی آخری آیت کا ترجمہ خود کر کے دیکھ لینا، جو مصطفیٰ کے نہیں ہیں وہ کسی کے نہیں ہیں، وہ دل میں رکھنے کے قابل نہیں ہیں، دل ایک ہے اور یہ ایک دلدار کے لیے ہے، کسی کے لیے نہیں ہے۔ نجدی کہتے ہیں کہ یہ ختم اور کلخانی کہاں لکھی ہوئی ہے، مہربانی فرمائیں، سبحان اللہ۔ نجدیوں کے پیر و مرشد کہتے ہیں ختم غوثیہ بھی پڑھو، ختم قادریہ بھی پڑھو، نقد سودائی اب دا شیشہ منہ نال دیکھ